کتنی بلندیوں پہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایوان فاطمہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ روح الامی ہے صورت دربان فاطمہ کتنی بلندیوں پہ ہے سبحان اللہ بیٹا سبحان اللہ کیسے کروں تمیز حسن اور حسین میں سبحان اللہ کیسے کروں تمیز حسن اور حسین میں ایک روح فاطمہ ہے تو ایک جان فاطمہ ایک روح فاطمہ ہے تو ایک جان فاطمہ کتنی بلندیوں پہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ باب بہشت پر مجھے روکے گا کیوں کوئی سبحان اللہ سبحان اللہ باب بہشت پر کیوں روکے مجھے کوئی محسن میں ہوں غلام غلامان فاطمہ محسن میں ہوں غلام غلامان فاطمہ کتنی بلندیوں پہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ جی بڑھتے ہیں استاد اکبر عباس صاحب کی طرف سب سے پہلے میں آپ کی رائے لینا چاہوں گا کہ کیسا پڑھا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے بہت سر میں پڑھا ہے میرا خیال ہے آج اس کا کوئی سر اوپر نیچے نہیں ہوا بہت اچھا اس نے پڑھا وہی جو میں نے کل بھی سمجھایا تھا وہ غراری کی کچھ ضرورت سے زیادہ آج بھی ہوا ہے ایسا ہاں لیو اچھی نہیں ہے جی جی اچھی لی اچھی ہیں لیکن اتنے زیادہ میرے حساب سے تو نہیں لینی چاہیے بچے کو میں نے کل بھی سمجھایا تو بہت زیادہ ویسے تم بیسک نعت کہاں لگ رہے ہو ہے نا نعت کہاں ہو نا ہاں اس لیے وہ زیادہ پھر بھی زیادہ نہیں لینی چاہیے صحیح
ایک سر پہ لے لیے، 2-3 سروں کے بعد بندہ ورد لے لیتا ہے، 7 سروں پہ ورد یہ تو. اچھا یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بچے چونکہ سنتے ہیں جو پڑھا گیا ہوتا ہے، تو اگر کمپوزیشن میں ہی کسی بنانے والے نے اس کو زیادہ رکھا ہے تو پھر پڑھنے والے بچوں کو کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ ان کو تو دیکھنا چاہیے کہ تھوڑا سمپل کر کے پڑھیں. ٹھیک ہے. بنانے والے نے شاید خود پڑھا ہو اس طرح، جی اس طرح پڑھا ہو تو بچے نے اس کو دیکھ کے پوری کاپی کر لی نا، تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی تھوڑا سا ہونا چاہیے کہ یہ ساتھ وردیں اتنی زیادہ وردیں تو لفظ کی سمجھ نہیں لگتی کہ تلفظ کیا ہوا ہے یا کیا. ابھی اس کی ساری سمجھ لگی ہے، لیکن پھر بھی اس کو میں یہی کہوں گا کہ ان چیزوں کا خیال کرے، بہت کامیاب ہوگا، ماشاءاللہ کامیاب رہے گا اگر یہ وردیں کام کرے گا تو. جی بہتر ہو. سید محمد باقر زیدی صاحب کلام کے حوالے سے اب میں پوچھنا چاہوں گا، اور ان کے تلفظ کے ظاہر ہے میں آپ کا چہرہ دیکھ رہا تھا، کچھ معاملات جو ہیں تو وہ بھی رائے دیجیے. حسنین حیدر نے کلام کے انتخاب کی حد تک تو بہت بہترین، مطلب کتنی بلندیوں پہ ہے ایوان فاطمہ، روح الامی ہے صورت دربان فاطمہ. مطلب مطلع سے ہی آدمی نہیں نکل پاتا، بے شک یہ مطلع ہی اپنے آپ میں آپ کو جکڑ لیتا ہے. اور بہت خوبصورت کلام. کیسے کروں تمیز حسن اور حسین میں ایک روح فاطمہ ہے تو ایک جان فاطمہ، بہت خوبصورت. اور پھر باب بہشت پر مجھے روکے گا کیوں کوئی محسن میں ہوں غلام غلامان فاطمہ، بہت خوبصورت. فائنل میں اسی طرح کے ہی جو ہے وہ کلام کی توقع تھی آپ سے مجھے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بالکل اوپن ہے، آپ لوگ انتخاب آپ نے خود کرنا ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک کوالٹی ہے کہ آپ موقع کی مناسبت سے کلام کو لے کے آتے ہیں کہ مجھے جو پیش کرنا ہے کلام وہ کتنا زیادہ جو ہے وہ سوٹیبل ہے اس مسابقے کے لیے. تو انتخاب بہت اچھا کیا. بہرحال باقی کچھ چیزیں ایسی ہیں. دراصل معاملہ کیا ہے؟ معاملہ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بچوں کو جب وہ شوق پیدا ہوتا ہے، ظاہر ہے شوق کے بغیر تو یہ ہے نہیں چیز، تو جہاں سے شروع کرنا چاہیے نا ان کو اپنے سیکھنے کے عمل کو، وہاں سے شروع نہیں ہوتا. مطلب کہ سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ لفظ ہے، جی شاعری ہے، لفظ ہے، کلام ہے، یہ بنیاد ہونی چاہیے. یہ ایک پہلا قدم ہے. یہاں پہ تحت لفظ پہلے اس کو پڑھنا سمجھ لیں. تلفظ جب ٹھیک ہو جائے گا پھر اس کے بعد اس کا ترنم بھی ٹھیک ہو جائے گا. لیکن چونکہ ہوتا یہ ہے کہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ بچے صرف اور صرف جو ہے نا وہ ایک اپنا آواز کے اوپر زیادہ جو ہے وہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے جیسے ابھی تھا. اب چھوٹی سی غلطی ہے، غلطی بھی کیا کہوں، ہوتا کیا ہے کہ کثرت استعمال سے الفاظ اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ وہ صحیح اور غلط میں بتانا مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ بول رہے ہیں لوگ اور مسلسل بولتے چلے آ رہے ہیں. جیسے کہ اب ایوان ہے لفظ، جی آپ بیٹا ایوان پڑھ رہے تھے اس لیے کہ لوگ ایوان بول رہے ہیں. قصور اس میں آپ کا بھی اتنا نہیں ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ کو ایک ایک لفظ کو جو ہے نا، جیسے جوہری جو ہے ایک ایک نگینے کو بار بار تراشتا ہے، دیکھتا ہے، پھر تراشتا ہے، پھر جا کے آپ کے پاس لغت ہے، آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے، کتابیں ہیں، وہاں پہ آئیے تاکہ یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں، یہ ون ٹائم سیکھنے کی چیزیں ہیں. یہ وہ چیز نہیں ہے، یہ ایک دفعہ آپ سیکھ لیں گے، جب کبھی بھی یہ لفظ آئے گا آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایوان ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جب آپ نے اس کا مقطع پڑھا، باب بہشت پر مجھے روکے گا کیوں کوئی، آپ نے پڑھا محسن، یہ محسن سے ہے. ٹھیک ہے. تو یہ زیر پڑھنی تھی آپ کو. باقی ماشاءاللہ بہت خوب پڑھا اور کیفیت کے ساتھ پڑھا، اور جو تلفظ کی ایک دو چیزیں تھی وہ میں نے بیان کر دی اس کے اندر. سید سبیب آبدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اب آپ اپنی رائے سے نوازیے. نہیں ماشاءاللہ حسنین حیدر بہت اچھا پڑھا آپ نے کلام، اور جس طریقے سے آپ ابتدا کی آپ نے اس کلام کی بہت حسین، اور سارا ہی کلام آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے. پھر وہی بات ہے کہ غلطیاں بہت ہی کم دکھی ہیں. جیسا کہ استاد نے بات کی، بات وہ بالکل ٹھیک ہے. ظاہر ہے کہ آپ کلام میں اتنی مرخیاں لگائیں، اتنی جگہ لگائیں کہ جتنی ضرورت ہے. ضرورت سے زیادہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے نا تو وہ خراب لگنے لگتی ہے. تو یہ فارمولہ ہے ہر جگہ کے لیے، اور اس کلام کے لیے، ہر کلام کے لیے یہی فارمولہ ہے.
کلام آپ نے لیکن بہت ہی جاندار طریقے سے پڑھا ہے. جو ایک انرجی لیول ہونا چاہیے اس انرجی لیول کے ساتھ آپ نے اس کلام کو پڑھا ہے. یہ بڑی اچھی بات تھی اور مزیدار بات تھی سننے میں کہ آپ نے پوری انرجی کے ساتھ اس کلام کو پڑھا ہے. ٹھیک ہے, ایک کمی مجھے دکھی, وہ یہ دیکھی کہ آپ فائنل میں آئے تھے, اب آپ کو کلام یاد کر کے آنا ہے. اب یہ والی چیز جو ہے نا, اس مصرع جو ہے وہ اس میں ایک لفظ, جی, تو اس کا خیال کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے, یہ پیچھے جب تک راؤنڈز تھے جب تک آپ نے کر لیا, ٹھیک ہے, چل گیا. لیکن اب جب فائنل میں آنا ہے, فائنل میں تو آپ کو ویسے بھی کتنے 2-3 شعر تو پڑھنے ہوتے ہیں, تو آپ نے اس کی تیاری اتنی پرفیکٹ کرنی ہے کہ آپ کا دھیان جو ہے وہ اس طرف جائے نہیں کہ مجھے لیرکس کہیں سے دیکھنے ہیں, ٹھیک ہے, مجھے اشعار کہیں اور سے دیکھنے ہیں. یہ تو آپ کے ذہن میں بیٹھے ہوئے ہونے چاہیے, بالکل ایسی تیاری ہونی چاہیے. اچھا, جب آپ کو اشعار یاد نہیں ہوتے ہیں نا, تو آپ کا ذہن بھی جو ہے نا وہ پھر ادھر ادھر ہو جاتا ہے, کہیں سے کوئی سر نکل جاتا ہے, وہ آپ کیونکہ نیچے دیکھ رہے ہیں, اس میں آپ کے مائک کی پلیسمنٹ بھی آؤٹ ہو جاتی ہے. تو اس کا بہت خیال رکھیں کہ ویسے تو ہمیشہ جب بھی پڑھیں کوشش کریں کہ کلام کو یاد کر لیں, لیکن کم سے کم اس اسٹیج پر آگے اتنا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن پڑھا آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے.